نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذو الحج کے دنوں میں ہم کون سے ذکر اذکار کر سکتے ہیں؟ کیا ذو الحج کے دنوں میں ذکر اذکار کرنے کی کوئی فضیلت ہے؟ جہاں پر ذو الحج کا مہینہ شروع ہوتا ہے وہیں پر ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ذو الحج کا مہینہ انہی 4 مہینوں میں سے ہے جو حرمت والے مہینے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ حرمت والے مہینوں میں انسان کو کسی کو بھی ایذا یعنی تکلیف دینی نہیں چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے، گالی گلوچ کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذو الحج کے 10 دنوں سے افضل کوئی دن نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ تم ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کیا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عظمت والے ہوں اور جن میں نیک عمل اس کو سب سے زیادہ پسند ہو بنسبت ان 10 دنوں کے، بس ان میں بہت زیادہ تہلیل، تکبیر اور تحمید بیان کرو۔ اسی طرح سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ اب یہاں ایام معلومات سے کیا مراد ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذو الحج کے 10 دن ہیں۔ اب حدیث اور روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں ذکر اذکار کی بہت فضیلت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے ذکر اذکار کریں یا کون سے خاص کلمات ان 10 دنوں میں پڑھنے چاہیے۔ یکم ذی الحج کی شام سے 13 ذی الحج کی شام تک تکبیرات کہنا بہت زیادہ افضل ہے۔ تکبیرات آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ دونوں ان 10 ایام میں بازاروں میں نکل کر اونچی آواز میں تکبیرات کہتے اور لوگ بھی ان کی تکبیروں کی وجہ سے تکبیریں کہا کرتے تھے۔ اس کا مقصد اور مراد یہ ہے کہ لوگوں کو تکبیریں کہنا یاد آئیں اور ہر ایک اپنی جگہ پر اکیلے ہی تکبیریں کہنا شروع کر دے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہو کر بیک آواز میں تکبیریں کہیں۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود بھی تکبیرات کہیں اور دوسروں کو بھی زیادہ سے زیادہ تلقین کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، نیکیاں کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک